آبِ حمص پر پھر کشیدگی، ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے، امریکی فوج کی ایران میں فضائی کارروائی، متعدد عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایرانی میزائل اور ڈرون ذخائر کے علاوہ ساحلی ریڈار تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملے سنگاپور کے تجارتی جہاز پر ہونے والے ڈرون حملے کے رد عمل میں کیے گئے۔ ایران کا فضائی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، جواب میں خطے میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کارروائی امریکہ کی جنگ بندی اور آبِ حمص سے متعلق بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی پر کی گئی۔ بحرین کی ایرانی ڈرون حملے کی مذمت، بحرین کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کئی ایرانی ڈرونز نے بحرینی سرزمین کو نشانہ بنایا اور شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ پرتشدد کارروائیوں کا جواب دیا جائے گا، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایکس پر بیان، کہا اگر انہیں اس بات پر اختلاف ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر کس طرح عمل درآمد ہو رہا ہے تو وہ فون اٹھا کر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ایران نے امریکی حملے مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کی ذمہ داری امریکہ اور ان تمام فریقین پر عائد ہوتی ہے جو جارحانہ کارروائیوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر فوجی مشیر محسن رضائی نے کہا اپنے حمص میں کشیدگی پیدا کر کے امریکہ معاہدے کی 5ویں شق کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کا جواب فوری اور فیصلہ کن دیا جائے گا۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات کے بحرین پر ایرانی ڈرون حملوں کی مذمت، سعودی وزارت خارجہ نے حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں امن کی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ قطری وزارت خارجہ نے حملوں کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری جاری رکھنے پر زور دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ کا بحرین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ Pakistan stands proud as a peacemaker in the community of nations. I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Syed Asim Munir, for his untiring effort, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace. امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد معاہدے پر دستخط اعزاز کی بات ہے۔ فیلڈ مارشل نے اس کے لیے دن رات انتھک محنت کی، انہیں خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا مارکہ حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا، ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے 3 جولائی کو ایران جائیں گے۔ وزیر اعظم کے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ایران جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ میں رابطہ، ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے امن عمل آگے بڑھانے میں پاکستان کے مسلسل تعاون کو سراہا۔ عباس عراقچی نے ایرانی عملے اور ماہی گیروں کی بحفاظت وطن واپسی پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ مستقبل میں بھی قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی برطانوی ہم منصب سے بھی گفتگو، برطانیہ کے پاکستان کی امن کوششوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ حزب اللہ نے لبنان اسرائیل معاہدہ مسترد کر دیا، مسلح جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ تنظیم کے سربراہ نعیم قاسم نے واشنگٹن فریم ورک کو توہین آمیز اور خود مختاری پر سمجھوتہ قرار دیا۔ ایران امریکہ معاہدے کو نافذ کرنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دنیا کا بوجھ کاندھوں پر اٹھا لیا۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر منفرد تصویر شیئر کی جس میں انہیں یونانی دیوملائی کردار اٹلس کے انداز میں زمین کو اٹھائے ہوئے دکھایا گیا۔
کراچی لندن اور نیو یارک سے زیادہ پرامن ہے، اب یہ 1992 والا کراچی نہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کراچی جتنا اردو بولنے والوں کا ہے اتنا ہی سندھی، پنجابی اور پٹھانوں کا بھی ہے۔ کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے اور رہے گا، تقریروں سے ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی حکومت میں بوری بند لاشیں نہیں ہونے دیں گے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کچھ عناصر کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی غیر آئینی باتیں کر رہے ہیں۔ وفاق کے پاس اپنا فعال بلدیاتی نظام نہیں، آئین کے آرٹیکل 140 سے پر حقیقی طور پر سندھ میں عمل ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طہا احمد نے کہا صوبے کو غداری سے کیوں منسوب کیا جاتا ہے، نئے صوبوں کی بات آئین پاکستان میں موجود ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں زلزلہ، 5.9 شدت کے زلزلے سے اسلام آباد میں لرز اٹھا، لوگ گھروں سے نکل آئے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اراکین نشستیں چھوڑ کر باہر نکلے۔ لاہور، شیخ پورہ، قصور، میاں والی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں خوف و ہراس۔ پشاور، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان قبائلی اضلاع، مالاکنڈ ڈویژن، ہزارہ ڈویژن میں بھی جھٹکے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقے بھی لرز اٹھے۔ بلوچستان کے سرحدی اضلاع میں وقفے وقفے سے جھٹکے۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے اموات کی تعداد 1423 ہو گئی۔ ملبے سے اب تک 300 سے زائد لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ 3000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اب تک 430 آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔ وینزویلا کے شہر لاگیرا میں زلزلے کے 26 گھنٹے بعد خاندان کو ملبے سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ متاثرین 8 منزلہ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر موجود تھے۔ فرنیچر چھت کا بوجھ سنبھال کر موت کو آڑے آ گیا۔ 3 افراد میں سے بچے اور خاتون کو خراش تک نہیں آئی۔ سائمن بولیویرا ایئرپورٹ کی بندش سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا، امریکہ، ترکیہ اور کولمبیا سے امداد پہنچا دی گئی۔ اور کوئٹہ کے قریب دہشت کے علاقے میں راستہ بھولنے والے کراچی کے خاندان پر فائرنگ، ناظم آباد کراچی کا رہائشی علی جمیل جاں بحق، خاتون شدید زخمی، گاڑی میں موجود 2 بچے بال بچے۔ متاثرہ خاندان گوگل میپ کی غلط رہنمائی سے دشت کے علاقے کھنڈ پہنچ گیا۔ کھنڈ میں نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی پر اندھادھند فائرنگ کر دی۔ مقتول علی جمیل اور اہل خانہ اپنی گاڑی میں کوئٹہ آ رہے تھے۔ واقعہ گزشتہ رات پیش آیا، لاش اور زخمی خاتون کراچی منتقل۔